دوستو سائنس آف چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز کہ جس کو آپ جاندار کہیں تو بھی درست، بے جان کہیں تو بھی درست، نے قبرستان کے قبرستان اور شمشان گھاٹ کے شمشان گھاٹ بھر دیے۔ اس ادنا سی چیز نے دنیا کی سپر پاور امریکہ، چائنا، روس اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں وہ قیامت خیز تباہی برپا کی کہ جو ایٹم بم بھی نہ کر سکے، اور پورے عالم انسان کو اس نے اپنی لپیٹ میں اس طرح لیا کہ امیر غریب کی تفریق کیے بغیر ان گنت قیمتی جانیں نگل گیا۔ یہ چیز آخر ہے کیا؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سوچا۔ یہ چیز کرونا وائرس جسے کووڈ-19 کہتے ہیں 2019 سے قبل ایک معمولی سا وائرس تھا، اور سن 2019 سے لے کر اب تک آپ کی اور آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگیاں اس وائرس سے کسی نہ کسی طور ضرور متاثر ہوئی ہوں گی۔ دنیا کے وہ مقامات جہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی سنسان اور ویران پڑ گئیں۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیوں کو کئی ماہ بند رکھنا پڑا۔ لوگوں نے طبی سہولیات محدود پڑ جانے کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھو ڈالا، اور تو اور کئی ماہ تک سائنسدان بھی اس وائرس کے طریقہ واردات کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ سفری پابندیوں کے باعث دنیا کی نقل و حرکت بالکل بند ہو کے رہ گئی، اور لوگوں کے کاروبار، تجارت ٹھپ ہو گئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس قاتل وائرس نے اب تک 32,74,385 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور تقریباً 15,71,00,000 لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے۔ اموات کے لحاظ سے ہسٹری آف پینڈیمکس میں اس وائرس کا 8واں نمبر ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ وائرس کس طرح سے اتنی تباہی مچا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے سائنس آف اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہے کہ اگر انہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسی سائنسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، کووڈ-19 کا تعلق وائرسز کی ایک معمولی سی فیملی کرونا وائرس سے ہے، جو کہ اس سے قبل بھی دنیا کی تاریخ میں 2 مرتبہ کافی جانی اور مالی نقصان کر چکے ہیں۔ سال 2002 میں چین کو ہی سارس کووڈ-1 نامی وائرس سے اپنا شکار بنایا، اور 2012 میں عرب ممالک پر مرس کووڈ نامی وائرس سے حملہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سارس کووڈ-1 کا آغاز بیٹس یعنی چمگادڑوں اور مرس کووڈ کا آغاز کیملز یعنی اونٹوں سے ہوا، اور بعد میں یہ وائرس انسانوں کو افیکٹ کرنے لگے۔ لہٰذا یہ وائرس کوئی نیا نہیں، بس ایک نئے روپ کے ساتھ انسان پر آزمائش بن کے ٹوٹا ہے۔ دوستو، کورونا کو اس کا نام اس پر موجود کانٹے نما پروٹینز جن کو اسپائک پروٹینز کہتے ہیں کی وجہ سے ملا، جس کی وجہ سے اس کا سٹرکچر کسی کراؤن یعنی تاج سے مماثلت رکھتا ہے، اور چونکہ یہ وبا سن 2019 میں آئی تو اس وائرس کا نام کووڈ-19 رکھا گیا۔ اس وائرس کا سائز تقریباً 50 سے 140 نینو میٹر ہے، اور یہ ایک میڈیم سائزڈ وائرس ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ وائرس نظر نہیں آتا ان کے لیے عرض ہے کہ یہ وائرس نہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی عام مائکروسکوپ سے آپ کو یہ وائرس نظر آ سکتا ہے، بلکہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو الیکٹران مائکروسکوپ کا استعمال کرنا پڑے گا، جو کہ کسی بھی اچھے ریسرچ ادارے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ناک اور منہ کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے سانس کے نظام کو متاثر کرتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ انسان کے لنگز یعنی پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کووڈ-19 انسانی پھیپھڑوں کے اندر چند ہی گھنٹوں میں ملٹی پلائی ہوتا ہے، اور کئی وائرسز، کئی ہزار وائرسز کے اندر تبدیل ہو کر انسان کے دونوں پھیپھڑوں کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ نوبت لنگ فیلئر کی آ جاتی ہے، اور ایک اچھا بھلا صحت مند شخص چند ہی دنوں میں اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ یہ وائرس انسانی جسم پر 3 طریقوں سے افیکٹ کرتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے نظر آنے والی علامات کو سٹیج 1 کہتے ہیں، اور کووڈ-19 کے کیس میں سب سے پہلی سٹیج کو کووڈ نمونیا کہا جاتا ہے، جس کے اندر انسان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور سوزش کے باعث سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ہونے والا نمونیا دونوں پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، اور بلڈ سیلز کو آکسیجن نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے سانس کی کمی اور کھانسی جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ اسی وجہ سے سانس کی مشکلات اور کھانسی کووڈ-19 کی مین علامات میں سے ایک ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ یہ کھانسی سیلف لیمٹنگ ہوتی ہے،
اور خود بخود مریض کووڈ-19 کا ٹینیور پورا ہونے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض کیسز میں یہ سانس کی مشکل اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مریض کو آکسیجن سلنڈر لگانا پڑتا ہے۔ اسے آکسیجن سلنڈر کے تھرو سانس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کے سیلز کو آکسیجن مل سکے۔ اور حال ہی میں انڈیا میں مچے کوہرام کی صورتحال تو آپ سب کے علم میں ہے۔ آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے آکسیجن سلنڈر کی پیدا ہونے والی شارٹیج کے باعث سینکڑوں مریضوں کو اس شارٹیج سے متاثر ہونا پڑا، اور چند کیسز کے اندر انسانی پھیپھڑے کووڈ-19 کی وجہ سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ بات وینٹیلیٹرز تک جا پہنچتی ہے، اور مصنوعی طور پر مشین کے ذریعے انسان کے جسم کو آکسیجن فراہم کی جاتی ہے۔ کووڈ-19 کی اگلی سٹیج 2 ہے، جس کے اندر انسان کو ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو جاتا ہے، جسے میں عام زبان میں اگر آپ کو بتاؤں تو لنگ فیلئر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور انسان کے پھیپھڑے انسانی جسم کو آکسیجن فراہم کرنا بند کر دیتے ہیں، اور کورونا کے باعث اموات کی وجہ یہی لنگ فیلئر ہے۔ دوستو، یہ تصاویر انڈیا کی ہیں جہاں حال ہی میں آئی آکسیجن شارٹیج نے مریضوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکت سے ان کی یہ مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ اور کرونا وائرس کی ایک اور پیچیدگی کو سٹیج 3 کہتے ہیں، جس کے اندر کے سیپسس ہو جاتا ہے، یعنی کہ وائرس خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، انسانی جسم کے ہر عضو کو متاثر کرتا ہے۔ اس سٹیج سے بچ جانے کے بعد بھی وائرس کے اثرات انسانی جسم پر دیر پا رہتے ہیں۔ سیپسس کے اندر ایک کے بعد ایک آرگن سسٹم فیل ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کن لوگوں میں کرونا وائرس ہونے کے چانس باقی لوگوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ دوستو، کووڈ-19 کے کیسز کے سائنسی تجزیے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ کرونا وائرس ایستھما، سگریٹ نوشی اور دیگر سانس کی بیماریوں کے علاوہ ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر اور دل کے امراض والے مریضوں کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق ان میں سے کسی کیٹیگری سے بھی ہے تو آپ کووڈ-19 کے لیے ایک ہائی رسک پیشنٹ ہیں اور آپ کے لیے احتیاط لازمی ہے۔ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کی بچاؤ کی احتیاطی تدابیر میں سب سے اول ماسک کا استعمال ہے۔ ماسک کے استعمال سے آپ کے منہ سے نکلنے والے ویپرز اگلے انسان تک منتقل نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری احتیاطی تدابیر ہینڈ سینیٹائزیشن یعنی ہاتھوں کا صاف رہنا ہے، لہٰذا ہاتھوں کو بار بار صابن سے اچھی طرح دھوئیں۔ دوستو، بہت سے ممالک کرونا ویکسین بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور یہ ویکسین پوری دنیا میں لگ بھی رہی ہے، لیکن محض ویکسین کے استعمال سے ہم کرونا وائرس کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اس کو شکست ہم صرف ماسک اور ہینڈ سینیٹائزیشن کے تھرو ہی کر سکیں گے، لہٰذا ماسک پہنیں اور اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں۔